جب سڑک پر گاڑیاں ٹکراتی ہیں نا، تو عام طور پر ہمارا ذہن کیا سوچتا ہے؟ یعنی یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اصل حادثہ وہیں سڑک پر ہوا ہے، ٹوٹا ہوا شیشہ، بکھرے ہوئے گاڑی کے حصے یا ایمبولینس کی فلیشنگ لائٹس۔ ہاں، اور یہ سب ایک بہت واضح تصویر پیش کرتے ہیں کسی بھی ایکسیڈنٹ کی۔ بالکل، لیکن دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ جب پولیس اور ایمبولینس اپنا کام ختم کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور سڑک پر بکھرا ہوا کانچ صاف کر دیا جاتا ہے تو اصل حادثہ نا اس وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، وہ خاموش حادثہ۔ ہاں، وہ حادثہ جو کسی پولیس رپورٹ یا چالان میں درج نہیں ہوتا، بلکہ ان بند دروازوں کے پیچھے سیلے گھروں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی خاموش اور طویل حادثے کو سمجھیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع سید عبدالحکیم کی کتاب ہر گھر سے ایک سینک کا تیسرا باب ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم باب ہے۔ جی، اور اس گفتگو کا مقصد سڑک کی غلطیوں کو گننا نہیں ہے، بلکہ ان گہرے اندیکھے زخموں اور یعنی معاشی تباہیوں کی ان تہوں کو کھولنا ہے جو سالوں تک چلتے ہیں۔ ہم صرف اس تیسرے باب کی روشنی میں بات کریں گے۔ دیکھیں، یہ نا اس باب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ سڑک کا حادثہ تو چند سیکنڈز کا ہوتا ہے، لیکن اس کتاب کا تیسرا باب ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں وقت بالکل رک جاتا ہے۔ رک جاتا ہے، صحیح۔ یعنی یہ باب اس بات کی تحقیق کرتا ہے کہ جب ایک فرد اچانک کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے موجود پورا سماجی اور معاشی ڈھانچہ کیسے بکھرتا ہے۔ حادثہ دراصل کوئی ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو نسلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس پروسیس کو نہ شروع سے سمجھتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی سنجیدہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اصل میں کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ ایک عام سی جمعرات کی شام ہے۔ ہاں، وہ کچن والی کہانی۔ بالکل۔ گھر میں ایک عورت کچن میں اپنے شوہر کی پسندیدہ ڈش پکا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو سالوں سے ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ پھر اچانک فون بجتا ہے، چولہا بند کیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے آنے والی انجان آواز سنے بغیر ہی پوری کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بہت دلخراش لمحہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ۔ یہاں سب سے چبھنے والی بات یہ ہے کہ گھر کی دیواریں وہی رہتی ہیں، دروازے کے پاس جوتے ویسے ہی رکھے ہیں، وارڈروب میں کپڑے لٹکے ہیں، اور پھر عادت کے مطابق چائے کے 2 کپ نکال آتے ہیں، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ اب دوسرا کپ پینے والا کوئی نہیں۔ ہاں، یہ جو دکھ ہے نا، یہ صرف جذباتی نہیں لگتا، یہ ایک شدید ذہنی الجھن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان ایسی اچانک تبدیلی کو پروسیس کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، انسانی ذہن نا اس قسم کے اچانک جھٹکے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم نیورو سائیکالوجی کے مطابق بات کریں تو ہمارا ذہن عادات اور روٹین پر چلتا ہے تاکہ توانائی بچائی جا سکے۔ اچھا، یعنی آٹو پائلٹ کی طرح۔ بالکل آٹو پائلٹ۔ جب کوئی شخص سالوں تک ایک ہی وقت پر گھر آتا ہے تو ذہن اس توقع کو ایک حقیقت مان لیتا ہے۔ وہ جوتے، وہ چائے کا کپ، یہ صرف بے جان چیزیں نہیں ہیں۔ صحیح۔ یہ ذہن کے بنائے ہوئے وہ اینکرز ہیں جن پر پورے دن کا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ جب کسی کا اچانک انتقال ہوتا ہے تو ذہن ان اینکرز کو فوراً مٹا نہیں پاتا، اسی لیے وہ چائے کا کپ نکالنا نا ایک بے ہوشی کا عمل ہے۔ یعنی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ عادت اپنا کام کر جاتی ہے۔ بالکل۔ جی ہاں، ذہن بار بار پرانی حقیقت اور اس نئی دردناک حقیقت کے درمیان ٹکراتا ہے۔ اس قسم کی اچانک موت دکھ کے ساتھ ساتھ ایک شدید کوگنیٹو ڈسننس یعنی ذہنی تصادم پیدا کرتی ہے۔ کوگنیٹو ڈسننس، یہ تصادم سمجھ میں آتا ہے۔ اسے ایک عام زندگی کی مثال سے دیکھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بڑی فیکٹری یا ادارے کا مین سرور اچانک کریش ہو جائے۔ بہت اچھی مثال ہے نا؟ یعنی ہارڈ ویئر وہی ہے، کمپیوٹرز اپنی جگہ رکھے ہیں، کی بورڈ اور اسکرین موجود ہیں، لیکن کیونکہ مین سرور اڑ چکا ہے تو پورا نظام کسی کام کا نہیں رہتا، گھر کی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بڑی عجیب سی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیا؟ جب ایک انسان جذباتی طور پر اس قدر ٹوٹ چکا ہو جہاں اس کے ذہن کا سرور کریش ہو چکا ہو تو دنیا کے عملی تقاضے تو اسے وقت نہیں دیتے نا، دنیا تو نہیں رکتی۔ یہی تو اس باب کا سب سے سنگین اور تھکا دینے والا پہلو ہے۔ دیکھیں، ایک عام تصور یہ ہے کہ جب کسی پر اتنا بڑا دکھ آتا ہے تو معاشرہ اور وقت اسے سنبھالنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی لگتا ہے
کہ لوگ خیار کریں گے۔ لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ زندگی کے عملی تقاضے کسی جذباتی حالت کا پونچھ کر دروازے پر دستک نہیں دیتے۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو مکان کا کرایہ ادا کرنا ہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر گاڑی یا گھر لون پر تھا تو بینک کا نظام آپ کا دکھ نہیں دیکھتا، اسے اپنی ای ایم آئی چاہیے۔ یعنی ایک طرف انسان تدفین اور آخری رسومات کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف فون پر بینک یا انشورنس ایجنٹ سے بحث چل رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک شدید ذہنی اذیت ہے۔ اور یہ اذیت نہ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس دکھ اور اس سارے انتظامات کی دلدل میں بچے سب سے بڑا اور اندیکھا بوجھ بن جاتے ہیں۔ بچے؟ وہ کیسے؟ ایک اکیلے رہ جانے والے والد یا والدہ کے لیے سوچیں۔ اپنے خود کے بکھرے ہوئے ذہن کے ساتھ بچوں کے معصوم سوالوں کا جواب دینا، جیسے بابا آفس سے کب آئیں گے یا ان کا فون کیوں نہیں آیا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر روز اس دکھ کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ اف، یہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ ان سوالوں کا کیا جواب دے کوئی واضح جواب کسی بھی زبان میں ملتا ہی نہیں ہے، اور اس سب کے دوران اس اکیلے رہ جانے والے فرد کو اپنی نوکری بھی بچانی ہوتی ہے تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ یہ ایک ایسی تھکان ہے جو فزیکل سے کہیں زیادہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے۔ بہت گہرا پوائنٹ ہے یہ۔ اس حوالے سے موت ایک واضح حقیقت ہے جس پر سب غم مناتے ہیں، لیکن اس تیسرے باب میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو میری نظر میں شاید موت سے بھی زیادہ پیچیدہ اور تھکا دینے والا ہے۔ آپ معذوری کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ جب کوئی حادثے میں زندہ تو بچ جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے معذور یا بیڈ پر محتاج ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے پاس اس دکھ کو سمجھنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ اصل میں اسے سائیکالوجی میں ایمبیگوس لاس یا غیر واضح نقصان کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، موت کو سمجھتا ہے۔ ہاں، موت تو فائنل ہوتی ہے۔ بالکل۔ موت کے بعد کی رسومات ہیں، قبر پر جانا، لوگ آتے ہیں، تعزیات کرتے ہیں، یہ سب ایک کلوزر یعنی اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک فرد زندہ واپس آتا ہے مگر اپنا ذہنی یا جسمانی توازن کھو چکا ہوتا ہے تو کوئی کلوزر نہیں ملتا۔ صحیح۔ پہلے والا انسان مر چکا ہے لیکن اس کا جسم زندہ ہے۔ جی ہاں، یہاں گھر کا پورا نظام مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ گھر کا کوئی فرد جو شاید کل تک ایک عام آفس ورکر یا اسٹوڈنٹ تھا، اچانک فل ٹائم کیئر گیور یعنی دیکھ بھال کرنے والے کے مخصوص کردار میں ڈھل جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کیئر گیور والے کردار کی سختی کو عام طور پر تھوڑا رومانٹیسائز کر دیا جاتا ہے، جیسے کوئی عظیم قربانی ہو اور انسان خوشی خوشی کرے۔ ایسا ہی ہے، فلمز اور ڈراموں میں ایسی ہی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ لیکن عملی طور پر یہ ایک بہت ہی دردناک اور جھنجھلاہٹ سے بھرا عمل ہے۔ اس فرد کو اپنی نوکری برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ دوائیوں کے ٹائم ٹیبل دیکھنے ہیں، ڈاکٹر کے لمبے اور مہنگے اپائنٹمنٹس ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس مریض کے غصے کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو اپنی ہی بے بسی پر چلا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کیئر گیور برن آؤٹ کی شرح ایسی حالات میں انتہائی زیادہ ہوتی ہے۔ معاشرہ ایسے زندہ دکھ پر چند دن تو ہمدردی دکھاتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بالکل، کوئی روز تھوڑی آئے گا دیکھنے۔ صحیح کہا۔ لیکن اس بند دروازے کے اندر وہ خاندان روزانہ اپنی بدلی ہوئی ادھوری زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی موت ہے جو ہوئی تو نہیں، لیکن اس نے پہلے جیسی زندگی بھی نہیں چھوڑی۔ معاشی طور پر دوائیوں اور اسپیشل بیڈز کا خرچہ الگ ہے، اور ذہنی طور پر اس مسلسل جھنجھلاہٹ کا بوجھ الگ ہے، جس میں آہستہ آہستہ خاندان کے آپس کے رشتے بھی کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ بالکل پڑنے لگتے ہیں۔ انسان آخر انسان ہی ہے نا۔ ہاں، اچھا، یہاں آ کے اس باب کا ایک اور بہت اہم حصہ سامنے آتا ہے۔ ہم نے اب تک اس خاندان پہ بات کی جس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، یعنی جو وکٹم تھے، لیکن کتاب کا رخ ایک ایسی طرف مڑتا ہے جو روڈ سیفٹی کی کسی بھی عام گفتگو میں عموماً نظر انداز ہو جاتا ہے۔ جس نے غلطی کی اس کے خاندان کی بات۔ ہاں، کتاب بتاتی ہے کہ حادثہ صرف متاثر ہونے والے کا گھر نہیں توڑتا، بلکہ غلطی کرنے والے کا گھر بھی تباہ کر دیتا ہے۔ ایک اچانک کی غفلت اور دو ٹوٹتے گھر۔ لیکن رکیے، یہاں ایک عام سوچ تو یہ کہتی ہے کہ جس نے غلطی کی، جس نے لاپرواہی کی اور کسی کی جان لی، اسے تو سزا ملنی چاہیے نا۔ ہاں، عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ تو اس شخص کے خاندان کے دکھ کو ہم اتنی اہمیت کیوں دیں؟ اس نے تو قانون توڑا ہے، اس کا نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں،
یہ ایک بہت ہی عام اور فطری سوال ہے۔ انسانی انصاف کا تصور یہی کہتا ہے کہ غلطی کی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہاں سید عبد الحکیم کی کتاب انصاف کی تھیوری نہیں پیش کر رہی، بلکہ سماجی حقیقت بیان کر رہی ہے۔ سماجی حقیقت یعنی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ جی، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ سزا صرف اس فرد کو نہیں ملتی جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، وہ سزا ایک سسٹم کی طرح پورے خاندان پر نافذ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اس غلطی کرنے والے فرد کی بیوی کا تصور کریں جو عام دنوں کی طرح صبح کا ناشتہ بنا رہی ہے اور اچانک دروازے پر پولیس آ کر بتاتی ہے کہ اس کے شوہر سے سڑک پر کسی کی جان چلی گئی ہے، اس بیوی نے تو کوئی قانون نہیں توڑا تھا نا؟ بالکل نہیں، وہ تو اپنے گھر میں تھی۔ لیکن اس کی زندگی بھی اسی ایک لمحے میں مکمل تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی انالوجی یا مثال کا سہارا لیا جائے تو یہ پانی میں پتھر پھینکنے جیسا سیدھا حساب نہیں ہے۔ یہ بالکل کسی ماڈرن کمپیوٹر نیٹ ورک میں وائرس آنے جیسا ہے۔ کمپیوٹر وائرس، یہ مثال کیسے کام کرتی ہے یہاں؟ دیکھیں، جب کوئی سڑک پر لاپرواہی کرتا ہے تو وہ صرف ایک اکیلے کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے غلطی نہیں کر رہا، وہ ایک ایسے نیٹ ورک میں وائرس داخل کر دیتا ہے جہاں دو مختلف خاندانوں کے سرورز آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ہاں، سمجھ گئی۔ وائرس یہ نہیں دیکھتا کہ انٹر بٹن کس نے دبایا تھا، وہ وائرس چلانے والے کے نیٹ ورک کو بھی کرپٹ کرتا ہے اور سامنے والے کے نیٹ ورک کو بھی۔ کورٹ کچہری، پولیس، لائرز، یہ سب اس وائرس کا حصہ ہیں جو دونوں طرف کی فائلز اور ریسورسز کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مثال اس حقیقت کو بالکل واضح کرتی ہے۔ اس وائرس کا اثر دیکھیے کہ غلطی کرنے والے کے گھر میں کیا طوفان آتا ہے۔ پہلے شوہر کی گرفتاری کا خوف، اور پھر شروع ہوتی ہے قانونی کارروائی کی ایک لمبی دلدل، وکیلوں کی بھاری فیس، روزانہ کی پیشیاں اور معاوضے کے دعوے۔ مالی طور پر تو بیک ٹو زیرو ہو جاتے ہوں گے۔ زیرو نہیں، بلکہ مائنس میں چلے جاتے ہیں۔ مالی نظام اس طرح ڈوبتا ہے کہ جمع پونجی تو جاتی ہی ہے، اثاثے یا گھر بار بھی بک جاتے ہیں، اور پھر اس کا اثر بچوں پر دیکھیں۔ ان بچوں کا تو واقعی کوئی قصور نہیں۔ بالکل، ان بچوں کو اگلے دن اسکول جانا ہے، معاشرہ اور پڑوسی انہیں ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے جرم انہوں نے کیا ہو۔ تانے اور شرمندگی ان بچوں کی ذہنیت اور ان کے مستقبل کی کارکردگی کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیتے ہیں۔ رشتہ دار بھی قانونی اور مالی مسائل کے ڈر سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ یعنی غلطی کرنے والے کا خاندان نہ صرف معاشی طور پر تباہ ہوتا ہے بلکہ سماجی طور پر بھی اسے ایک طرح کے بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں کتاب ایک بہت غیر جانبدارانہ اور تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس تباہی میں ایک واضح طبقاتی فرق یعنی کلاس ڈسپیرٹی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ جو ہمارا کمپیوٹر وائرس تھا نا، یہ امیر اور غریب کے سسٹم پر ایک جیسا اثر نہیں کرتا۔ یہ اس تیسرے باب کی سب سے چبھا دینے والی تحقیق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انصاف اور قانونی مسائل کے اثرات آپ کے بینک اکاؤنٹ کے سائز پر منحصر ہوتے ہیں۔ کڑوی بات ہے لیکن سچ ہے۔ بالکل، اگر کسی امیر، اثر و رسوخ والے یا کسی بڑے سرمایہ دار سے سڑک پر کوئی حادثہ ہو جائے، بے شک کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، تو ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ بہترین اور مہنگے وکیل ہائر کر سکتے ہیں، معاوضے کی بھاری رقم فوراً ادا کر سکتے ہیں، اور ان کا سوشل سرکل انہیں آسانی سے سنبھال لیتا ہے۔ یعنی ان کا نیٹ ورک اتنا جلدی کرپٹ نہیں ہوتا۔ صحیح کہا، ان کی زندگیوں پر اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوتے۔ حادثہ ان کے لیے ایک معاشی جھٹکا ہوتا ہے، زندگی کا اختتام نہیں۔ اور اس کے برعکس، اگر وہی غلطی، اتنی ہی لاپرواہی کسی عام مڈل کلاس یا غریب شخص سے ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ خاندان پوری طرح پس جاتا ہے۔ ایک غریب یا متوسط طبقے کا فرد تو وکیل کی انیشل فیس تک ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ گاڑی کا نقصان، ضمانت یا بیل کا خرچہ اور کورٹ کے چکر انہیں صدیوں پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ ہاں، اکثر اوقات دکان یا چھوٹا سا مکان جو ہوتا ہے وہ بیچنا پڑ جاتا ہے۔ بالکل، بچے اسکول سے اٹھا لیے جاتے ہیں کیونکہ فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ یعنی حادثہ ایک ہی جیسا تھا، غلطی ایک ہی جیسی تھی، لیکن امیر شخص نے پیسے سے اپنا سسٹم ٹھیک کر لیا، جبکہ غریب شخص کا پورا خاندان اور اس کی آنے والی نسل بھی پاورٹی میں دھس گئی۔ یہ طبقاتی فرق بہت واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ سڑک پر ہونے والی لاپرواہی کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اور جب ان سب نقصانات کی بات آتی ہے نا، تو ایک لفظ بار بار سامنے آتا ہے: معاوضہ۔
جی، معاوضہ یا کمپنسیشن کتاب اس حوالے سے حکومتی مدد اور انشورنس کی حقیقت پر بہت گہرائی سے روشنی ڈالتی ہے۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بھئی انشورنس کلیم سے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس سے کتنی مختلف ہے؟ معاوضے کی حقیقت نا اصل میں صرف ایک گنتی کی رقم ہے۔ حکومت، قانون اور انشورنس کمپنیاں صرف ان چیزوں کا نقصان پورا کر سکتی ہیں جن کا کوئی مادی یا فائنینشیل حساب لگایا جا سکے۔ صحیح، گاڑی کا ڈینٹ نکل گیا یا اسپتال کا بل دے دیا۔ بالکل، گاڑی کی دھار پچک گئی ہے تو ورک شاپ کا بل مل جائے گا، اسپتال کا خرچہ انشورنس کور کر لے گی، ایک فرد کی آمدنی کا اندازہ لگا کر اس کی جان کی ایک مالی قیمت طے کر دی جائے گی۔ لیکن قانون اور انشورنس اس بات کا حساب بالکل نہیں لگا سکتے کہ اس گھر کا جذباتی تانا بانا کیسے بکھرا ہے۔ بالکل ایسا ہی، جیسے کوئی کورٹ اس چیز کا معاوضہ نہیں دے سکتا کہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان آنے والے سالون میں جو 40 مخصوص گفتگو ہونی تھی وہ اب کبھی نہیں ہوں گی۔ بہت اچھی اہم مثال دی آپ نے۔ جب کوئی بیٹا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتا ہے اور پورے مجمع کے سامنے اپنی ڈگری وصول کرتا ہے تو وہاں پیچھے بیٹھی خالی کرسی پر کسی حکومتی چیک یا انشورنس کے کاغذ کو رکھ دینے سے اس باپ کی موجودگی کا احساس تو واپس نہیں آتا نا۔ اس خالی کرسی پر رکھے پیسوں کی آخر کیا قیمت ہوتی ہے؟ ان پیسوں کی جذباتی طور پر کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ صرف فزیکلی طور پر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، دکھ کو مٹانے کے لیے نہیں۔ اور دیکھیں یہاں کتاب بات کو صرف ایک خاندان کی جذباتی یا معاشی حالات سے نکال کر پورے معاشرے اور ملک کی معیشت کی طرف بھی لے جاتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت براڈ پوائنٹ ہے۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کا مائکرو اکنامک امپیکٹ یعنی بڑے پیمانے پر ہونے والا نقصان بھی ہوتا ہے۔ موت کا اثر صرف چار دیواری تک محدود نہیں رہتا، یہ دوائروں کی طرف باہر نکلتا ہے اور پوری سوسائٹی کی سپلائی چین کو متاثر کرتا ہے۔ یہ میکرو اکنامک اثر نا تھوڑا پیچیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اسے روزمرہ کی کسی عملی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عام فرد کے جانے سے پورے ملک کو کیسے نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، ایسا فرض کریں کہ کسی چھوٹے کارخانے کا مالک جو فرض کریں آٹو پارٹس بناتا ہے، سڑک پر ایک حادثے میں مارا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک اکیلا آدمی نہیں تھا، صحیح، اس کے ساتھ لوگ جڑے تھے۔ بالکل، وہ اپنے ذہن میں ایک پورا بزنس ماڈل، اپنی سپلائی چین اور کلائنٹ ریلیشن شپس لے کر چل رہا تھا۔ اس کے مرنے سے اچانک کارخانہ بند ہوتا ہے، وہاں کام کرنے والے 10 مزدور اچانک بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اور ان 10 مزدوروں کے پیچھے ان کے خاندان ہیں۔ جی، ان 10 خاندانوں کا راشن اور بچوں کی ایجوکیشن اس ایک کارخانے سے چل رہی تھی۔ وہ خاندان بھی معاشی طور پر تباہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اگر ایک ماہر استاد یا کوئی تجربہ کار کارکن اپنی جان کھو بیٹھے تو وہ صرف ایک عام موت نہیں ہوتی، معاشرہ ایک ہنر کھو دیتا ہے۔ صحیح کہا، معاشرہ اس کے سلون کے تجربے، اس کے ہنر اور اس کی صلاحیتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنریشن گیپ بن جاتی ہے جو ملکی ترقی کو حقیقی معنوں میں روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص سڑک پر اپنی گاڑی تیز چلاتا ہے، سگنل توڑتا ہے یا کسی بھی قسم کی لاپرواہی کرتا ہے تو وہ صرف اپنا چلان ہونے کا رسک نہیں لے رہا، وہ دراصل اس پورے معاشرتی اور معاشی نظام کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک جوا کھیل رہا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک انڈیویجول رسک نہیں ہے۔ جب ایسے حادثات ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہوتے ہیں نا تو ایک پورا ملک اپنے بہترین دماغوں، کارگر ہاتھوں اور آگے بڑھنے کی اہم طاقت کو ان سڑکوں پر ہی ضائع کر دیتا ہے۔ یہی تو اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں معیشت کی گراوٹ پر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں ٹی وی پر، لیکن سڑک پر ہونے والی ایسی ہر روزانہ کی موت اور معذوری ملک کی کارکردگی کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح، یہ سب خاموش اثرات ہیں جو نیوز چینلز کے بریکنگ نیوز میں شاید کبھی نہ آئیں، لیکن اسپتالوں، کچہریوں اور عام گھروں کے آنگن میں سلون تک سنے اور برداشت کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم کتاب کے اس تیسرے باب کے اس پورے سفر کا نچوڑ نکالیں نا تو بات صرف ٹریفک رولز یاد رکھنے کی نہیں ہے، بات ان خاموش اثرات کی ہے جن کی گونج نسلوں تک جاتی ہے۔ ایک ٹریفک چلان ادا کر کے شاید کوئی قانونی ذمہ داری سے تو نکل جائے،
لیکن اس ایک لمحے کی غفلت نے جو درار اس متاثر خاندان کے معاشی حالات میں، ان کے بچوں کے معصوم ذہنوں میں اور خود غلطی کرنے والے کے گھر میں ڈالی ہے، وہ درار دنیا کا کوئی قانون یا کوئی دولت نہیں بھر سکتی۔ صحیح بات ہے۔ ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ نا کسی اور کے لیے زندگی کا سب سے عذاب بھرا راستہ بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ ادراک ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ضرور آنا چاہیے۔ سڑک پر چلنے والی چیزیں صرف لوہے اور پلاسٹک کی گاڑیاں نہیں ہیں۔ بالکل۔ ہر اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے، ایک خاندان ہے، کسی بچے کا مستقبل ہے اور کسی کی سلون کی محنت ہے۔ جب کوئی انسان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں صرف گاڑی کا کنٹرول نہیں ہوتا، بلکہ آس پاس چلنے والے درجنوں خاندانوں کی امانت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی احتیاط اس امانت کو بچا سکتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی سوچ اور مثال ہے جو میرے خیال سے اس کتاب کے مقصد کو بالکل واضح کر دیتی ہے، اور اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم سب ہر رات سونے سے پہلے ایک عادت ضرور پوری کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ ہم اپنے گھروں کے دروازے خوب اچھی طرح لاک کرتے ہیں، کھڑکیوں کے چکھانیاں چیک کی جاتی ہیں۔ آج کل تو CCTV کیمراز اور الارمز بھی لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ باہر کے کسی اندیکھے چور، دشمن یا خطرے سے خاندان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ انسان اپنے گھر کی سلامتی کے لیے نا اپنا پورا زور لگا دیتا ہے۔ بالکل، یہ تو ہر گھر کی روٹین ہے۔ لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کے سکون، خاندان کی مسکراہٹوں اور ان بچوں کے مستقبل کا سب سے بڑا اور حقیقی خطرہ کوئی باہر سے آنے والا رات کا دشمن نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ خطرہ وہ چھوٹی سی غفلت ہے جو دن کی روشنی میں ہم خود گھر سے نکلتے وقت کرتے ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹس نہ پہننا، موٹر سائیکل پر نکلتے وقت ہیلمٹ چھوڑ دینا، یا صرف سگنل پر جلدی کی خاطر لاپرواہی کرنا۔ جس گھر کو ہر رات اتنے تالوں اور دیواروں سے محفوظ کیا جاتا ہے، دن میں خود اپنی ہی لاپرواہی سے اسے معاشی اور جذباتی تباہی کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے یہ۔ کیا اس اندیکھے دشمن سے ڈرنے کے بجائے خود اپنی اس چھوٹی سی عادت سے خوف نہیں کھانا چاہیے؟ اگر دروازے پر تالا لگانا ضروری ہے تاکہ گھر کی اینٹیں سلامت رہیں، تو سیٹ بیلٹ اور احتیاط کا تالا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے تاکہ اس گھر کے اندر کی روح اور نظام سلامت رہے۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ جی بالکل۔ اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس خاموش دکھ کو سمجھنے کے بعد امید ہے کہ جب کوئی دوبارہ سڑک پر نکلے گا تو صرف گاڑیاں نہیں، ان کے پیچھے جڑی زندگیاں اور منتظر گھر بھی دکھائی دیں گے۔ اگلی گفتگو تک کے لیے احتیاط اور سلامتی کو اپنا محافظ بنائے رکھیے۔